السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبک نستعین اما بعد۔ اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں انسان کامیابی چاہتا ہے، کامیاب زندگی، چین والی زندگی، سکون والی زندگی، خوش بختی والی زندگی، خوش نصیبی والی زندگی چاہتا ہے۔ تو سنیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو، تم ذکر کرو، اللہ تم کو خوش نصیبی والی زندگی عطا کرے گا، سعادت بخشی والی زندگی عطا کرے گا، کامیاب زندگی عطا کرے گا۔ تم استغفر اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعائیں، یہ ذکر کیا کرو، یہ تمہاری زندگی کو سکون پہنچائیں گے۔ اور دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ نقد انعام سے تم کو نوازے گا۔ سب سے پہلے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، اللہ تم کو مال اور دولت کے انبار عطا فرمائے گا۔ اگر تمہیں اولاد نہیں ہوں گے، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر تم مختلف قسم کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہو اور جگہ جگہ جا کر کے پھل لاؤ گے، اللہ پاک اس استغفار کی برکت سے تمہیں باغات عطا فرما دے گا۔ اللہ پاک تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس کے علاوہ اگر تم پوری زندگی سکون چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تم استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ پاک ہمیشہ کے لیے تم کو سکون عطا فرمائیں گے، چین عطا فرمائیں گے، خوش نصیبی والی، نیک لوگوں والی زندگی، چین والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم کمزور ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، دنیاوی اعتبار سے کمزور ہو، سماجی اعتبار سے کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، ملی اعتبار سے کمزور ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو ان چیزوں میں طاقتور بنا دے، اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ تم اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ پاک تم کو طاقت کی دولت سے عطا فرمائے گا، طاقت در طاقت تم کو عطا فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ پاک تمہارے لیے رحمت کی بارش برسائے گا۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی اللہ فرمایا تھا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ پاک تم کو موسلا دھار بارش کی دولت سے نوازے گا۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کہیں سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے مسجد میں نماز پڑھ کر کے مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سے کہا کہ میں یہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ انتظامیہ نے کہا کہ ہمارے یہاں نظام نہیں ٹھہرنے کا۔ آپ نے کہا کہ مجھے انتظار کرنے کے لیے موقع دیجیے۔ آپ انتظار وہاں پہ کھڑے ہو کر رہے تھے کہ ایک نان بائی وہاں سے گزرا، نان بنانے والا، روٹی بنانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا کہ
اس فقیر کو آپ میرے ساتھ دے دو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ساتھ میں گئے تو وہ فقیر، وہ نان بائی آٹا گود رہا تھا، اور آٹا گود رہا تھا، کہتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس استغفار نے کچھ فائدہ پہنچایا؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت فقیر تھا، میں بہت تنگ دستی میں تھا، اس استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی دولت اور اتنا مال عطا فرمایا کہ آج مجھ سے وہ مال رکھا نہیں جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی میں نے خواہش کی اللہ نے پوری خواہش پوری کر دی۔ بس ایک خواہش رہ گئی ہے، چند دنوں سے ایک خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل سے اللہ میری ملاقات کرا دے۔ امام احمد بن حنبل نے پلٹ کر جواب دیا، کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں ہی تو امام احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے تیری یہ بھی خواہش پوری کر دی۔ دوستو ذکر کیجئے، استغفار پڑھیے، اللہ ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔